اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بعثت مبارکہ کو ذکر کرنے سے پہلے اس آیت مبارکہ میں ایک تاکید نہیں 2 تاکیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لقد لام ایک تاکید ہے اور قد دوسری تاکید ہے۔ تاکید کو وہاں پر ذکر کیا جاتا ہے جہاں کسی آنے والی بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 دفعہ جو تاکید کو ذکر فرمایا، اس سے اہل ایمان کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ آگے جو بات ہونے جا رہی ہے وہ بات بڑی خاص ہے۔ آگے جس نعمت کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ نعمت بڑی خاص ہے۔ جس ہستی کی آمد کا ذکر ہونے جا رہا ہے وہ ہستی بڑی خاص ہے۔ جن کی بعثت کا ذکر ہونے جا رہا ہے ان کی بعثت بڑی خاص ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے من اللہ علی المؤمنین احسان فرمایا مومنوں پر، احسان فرمایا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے پیارے عظمتوں والے شانوں والے عظیم رسول کو بھیج دیا، ان کو مبعوث فرما دیا، تو فرمائی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حضور کی جو آمد ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہونے کا تاج اگر اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی صف میں اگر کسی کی ہستی کے سر پہ سجایا گیا ہے تو میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی حضور کی آمد سے جو فائدہ ہے ساری کائنات والوں کو تمام جہانوں کو ملے گا۔ لیکن یہاں پر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق احسان فرمایا اہل ایمان پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، لیکن یہاں پر اہل ایمان کے اوپر احسان کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا ھدی للناس، یہ عظیم جو قرآن ہے یہ تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور سورہ البقرہ کو اٹھا کے دیکھیں، ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب 2 مقامات ہیں، ایک مقام پر فرمایا یہ تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کے لیے، ایک مقام پہ فرمایا یہ صرف اور صرف متقین کے لیے اہل ایمان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بحث کی، فرمایا کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، اس سے رہنمائی سب کو ملے گی، لیکن بطور خاص اس قرآن سے جو مستفید ہوں گے وہ اہل ایمان کی ذات ہے۔ اب ذرا یہاں پر لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ویسے تو تمام تر جہانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس رحمت سے جو خصوصی طور پر فائدہ اٹھائیں گے، جو مستفید ہوں گے، جن کی دنیا اور آخرت سنورے گی، فرمایا وہ صرف اور صرف اہل ایمان کی ذات ہوگی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کے ذریعے سے، بعثت کے ذریعے سے جن پر بطور خاص احسان فرمایا ہے، فرمایا وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، حضور کی آمد پر، حضور کی بعثت پر خصوصی طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ اس احسان کا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب کی جو آمد ہے یہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔
تمہارے اوپر بہت بڑا، یعنی دو تاکیدوں کو ذکر کیا، اہل ایمان کا بطور خاص ذکر کیا. تو یہ سارے کا سارا اہتمام جو شان کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو ذکر کر کر اہل ایمان کے اوپر، دنیا والوں کے اوپر اس احسان کو ذکر نہیں کیا جس شان کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، حضور کی بعثت پر احسان کو ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی آمد کو، حضور کی تشریف آوری کو، حضور کی بعثت کو جس اہتمام کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ حضور کی تشریف آوری کو احسان بنا کر ذکر کیا ہے، معزز احباب، اللہ تعالیٰ نے باقی کسی اور نعمت کے اوپر اس طرح سے ذکر فرمایا نہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ تحقیق اہل ایمان کے اوپر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ یہ خاص طور پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں جو احسان ذکر کیا جا رہا ہے، مقصد یہ بتانا ہے باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ نے ان کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن باقی ساری کی ساری نعمتیں ہیں اور سرکار مدینہ کی ذات مبارکہ نعمت عظمی ہے. باقی ساری نعمتیں صرف نعمتیں ہیں، باقی ساری نعمتیں صرف نعمتیں ہیں، لیکن کائنات والوں کو یہاں احسان خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ اور شان کے ساتھ ذکر فرما کر پیغام دینا یہ مقصود ہے. باقی ساری نعمتیں ہیں، کائنات کے اندر جو نعمت عظمی ہے وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. فرمایا باقی ساری نعمتیں ہیں، لیکن حضور کی جو تشریف آوری ہے، حضور کی ولادت باسعادت جو ہے، کریم آقا کی جو آمد ہے، یہ ساری نعمتوں کی جان ہے، یہ نعمت عظمی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کی آمد کے اوپر احسان کو ذکر فرمایا ہے. پیغام کیا دینا مقصود ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ جملہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ باقی ساری نعمتیں ہیں اور حضور کی ذات مبارکہ نعمت عظمی ہے. حضور کی ذات مبارکہ نعمت عظمی ہے، باقی ساری نعمتیں ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ساری نعمتوں کی جان ہے، ساری نعمتوں کی جان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. جو اعلیٰ حضرت نے جو کلام فرمایا ہے، یہ کلام جو ہے قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی ہے، یہ احادیث کی ترجمانی ہے، احادیث قدسیہ کی ترجمانی ہے. اس لیے ذرا اپنے عشق کو، اپنی محبت کو دوبالا کرنے کے لیے سارے ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے. اعلیٰ حضرت نے یہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. فرمایا باقی ساری نعمتیں ہیں، سرکار مدینہ کی ذات مبارکہ ساری نعمتوں کی. اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں کو جہاں سے وجود ملتا ہے، ساری نعمتوں کو جہاں سے موجودگی ملتی ہے، وہ سرکار مدینہ کی ذات مبارکہ ہے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. اعلیٰ حضرت کیا فرما؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت فرما رہے یا رسول اللہ، ہمارے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں کا پرچار کرنا ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے، دشت میں
دامنے کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ حضور کی عظمتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، باقی ساری کی ساری نعمتیں ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ساری نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے باقی نعمتوں پر بھی احسان کا ذکر کیا، لیکن جس شان کے ساتھ حضور کی آمد کا ذکر کیا گیا تو یہاں پر یہ بھی پیغام دیا گیا، فرمایا باقی سارے کے سارے احسان ہیں، اے کائنات والو، رب ذوالجلال کا جو احسان عظیم ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آئیے ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی عظمتوں کا اظہار کس کس طرح سے کرتا رہا، کہاں کہاں بتاتا رہا، کس کس طریقے سے بتایا، کس کس کو بتایا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی نا، یقیناً 14.5 سال قبل اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، لیکن اس قرآن کی جو ترجمانی ہے وہ کائنات کی ابتدا سے ہو رہی تھی۔ غور کیجیے میرے الفاظ پہ، یعنی یہ جو محبتوں کا اظہار ہے، رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا جو اظہار فرما رہا ہے، اس کا آغاز تو کائنات کی ابتدا سے ہی ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں بظاہر تشریف لانے کے اعتبار سے جو جن کا سب سے پہلا نمبر ہے، ان کا نام اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یقیناً جب خلقت کی بات ہوگی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے عظیم نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا، یعنی خلقت کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اس دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام آپ سب سے پہلے نمبر پر تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، آپ کو ابو الانسانیت کہا جاتا ہے، بشریت کے باپ کہا جاتا ہے، انسانیت کے باپ کہا جاتا ہے، اول النبی کہا جاتا ہے دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے۔ حضرت آدم علیہ السلام یقیناً آپ ہمارے لجپال آقا کی عظمتوں کے اظہار کو دیکھ چکے تھے، توجہ چاہیے آپ کی، حضور کی عظمتوں کے اظہار کو دیکھ چکے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، ساری نعمتوں کی جان ہے۔ میں نے موضوع یہ رکھا ہوا ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احسان عظیم، نعمت عظمیٰ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ حضور کی عظمتوں کو دیکھ چکے تھے، وہ کس طرح سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے آپ سے وہ خطا سرزد ہوئی کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آپ کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ جب بھی بات کی جائے تو انبیاء کی ناموس اور ان کے جو احترام اور مرتبہ ہے اس کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھا جائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی وہ بغیر ارادے کے ہوئی تھی، اس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ لغزش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے تھے، 200 سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی لغزش کی معافی مانگنے کے لیے 200 سال تک روتے رہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے اوپر سب سے پہلی ان کے اوپر بڑی مصیبت آئی تھی، بڑی پریشانی آئی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے پھر جب اس روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، لیکن بالآخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، الا غفرت لی، اللہ کی بارگاہ میں بالآخر عرض کیا اے مالک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اشاکر مصطفیٰ اب یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرمایا، اور یہ پہلی پریشانی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو جو پہلی غم تھا، پہلی پریشانی تھی، اگر وہ بھی دور ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دور ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی پیغام دینا مقصود تھا کہ باقی ساری کی ساری نعمتیں ہیں اور ساری نعمتوں کی جان محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ، فرمایا کہ اے آدم ذرا یہ بتاؤ نا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا وہ رب جانتا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اس سے بہتر کون جانتا ہے؟
حضور نے خود ارشاد فرمایا میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اشاکانی مصطفیٰ کو رب بہتر جانتا ہے، حضور کی عظمتوں کو، حضور کی حقیقت کو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہے آدم تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو محمد مصطفیٰ کے بارے میں. اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ہے وہ رب خود ہر طرح سے سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن وہ رب چاہتا یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت و شان کو دوسروں کی بھی زبان سے سنیں. اور کیا آپ نے اس نکتے پہ؟ وہ رب چاہتا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت و شان اس کے سامنے دوسرے جو ہیں اس کے محبوب کی عظمت و شان کو بیان کرتے رہے. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ ذرا ان کی عظمت و شان کو بیان فرمائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ تبارک اسمک، اے مالک تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے. اپنے عجز کا اظہار کیا، اپنی انکساری کا اظہار کیا. لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک فرأیت فیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم آپ بتائیے، آپ ان کی عظمتوں کا اظہار کیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مالک میں جو جانتا ہوں، جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، لما خلقتنی، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا، رفعت راسی الی عرشک، میں نے پیدا ہوتے ہی اپنا جب سر اٹھایا اور میں نے تیرے عرش کی جانب دیکھا، جب عرش کی جانب دیکھتا ہوں تو عرش کے اوپر کیا لکھا ہوا پاتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت انہ لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ مع اسمک. مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تو میں اسی وقت جان گیا تھا کہ اس کائنات کے اندر تیری بارگاہ کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ قدرت منزل والا، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا، سب سے زیادہ شان والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. فرمایا مالک میں اسی وقت جان گیا تھا کہ جن کا نام اسم گرامی تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ عظمتوں والی، شانوں والی، رفعت و مرتبے والی اگر کوئی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی. اب اگلی بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث کے الفاظ، یہ میں 2-3 کتابوں سے حدیث کو میں جمع کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، علامہ حیثمی نے نقل کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے جو غیر مقلدین کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے اس کو مجموع الفتاوی میں بھی نقل کیا ہے. کئی علماء نے، کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم بالکل تو نے سچ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدقت، اے آدم جو تو نے کہا بالکل سچ کہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کائنات میں میرے نزدیک جو سب سے زیادہ بلند مرتبے والی ذات ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات مبارکہ ہے. فرمایا آدم اب جو تو نے کہا وہ تو نے بالکل سچ کہا، لیکن اب میں بھی تجھے بتا دوں کہ ان کی شان کیا ہے. فرمایا آدم جو تو نے کہا، حدیث کے تسلسل کو سمجھیے، آدم جو کچھ تو نے ان کی عظمت و شان کو بیان کیا تو نے بالکل سچ کہا. اے آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے. اب ذرا سن، جو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے وہ خود محمد مصطفیٰ کی عظمت و شان کو بیان کرنے جا رہا ہے. فرمایا سنو اے آدم ان کی عظمت و شان کیا ہے. یا آدم انہ آخر النبیین من ذریتک. آپ اگر غور کرتے تو آپ کو ترجمے کے بغیر بھی اس حدیث کی سمجھ آ جاتی. پھر سنیے، انہ آخر النبیین من ذریتک. فرمایا آدم سن، ختم نبوت کا تاج رب ذوالجلال نے جن کے سر اقدس پہ سجایا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے. زندہ باد. وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم من ذریتک. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بڑی قسمت ہماری ہے کہ ہم امت تمہاری ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ابھی انسانیت کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی. یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم من ذریتک. اے آدم سنو ان کی عظمت و شان تو نے سن لی، ان کی امت کی بھی عظمت و شان سن لے. جو ان کی امت ہے وہ ساری امتوں کے اندر سب سے آخری امت ہوگی.
اگر آپ اس جملے کی گہرائی میں جائیں تو آپ وجد کریں اس جملے کے اوپر، یعنی انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و شان کے ساتھ اپنے محبوب کی امت کی بھی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ آخری جو جملہ ہے وہ جہاں سے میں نے بات کو آغاز کیا تھا، آگے ارشاد فرمایا آدم سنو وَلَوْلَاهُ يَا آدم مَا خَلَقْتُكَ، یہ جان ہے ساری تقریر کی۔ فرمایا آدم سنو ان کی عظمت و شان، یعنی رب ذوالجلال بیان کر رہا ہے، لولاہ یا آدم ما خلقتک، اے آدم سنو اگر وہ نہ ہوتے، لولاہ اس کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے لولاہ، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے، یا آدم اے آدم ما خلقتک، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، خدا اللہ اکبر کبیرہ، اے آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ برادران اسلام میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے ہے۔ یہ خطاب جو ہے صرف حضرت آدم سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب تو حضرت آدم کی ساری اولاد سے ہے، یہ خطاب تو حضرت آدم کی اولاد سے ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خطاب فرما کر ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والی کو یہ پیغام دے دیا، اے انسانوں سن لو، اگر تمہیں وجود ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے، اگر تمہیں وجود ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یہ آدم علیہ السلام سے خطاب کیا، اور پھر جو سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں ان کا نام اس میں گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بولیے ذرا سارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو بھی امام حاکم نے مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے، اور میں اہل علم کی توجہ کے لیے یہ عرض کر دوں کہ امام حاکم نے اپنی اس کتاب کے اندر ان احادیث کو ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پر حدیث مبارکہ جو حدیثیں اترتی ہیں، یعنی جو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم سے وہ احادیث رہ گئی، امام حاکم نے اپنی اس کتاب کے اندر مستدرک حاکم کے اندر ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث کی کتاب اتنی اہم ہے، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ اپنی کتاب میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب آپ نے سماعت کر لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے عیسیٰ آپ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمُرْ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، کیونکہ آخری سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں اور آپ کے پھر امتیوں نے حضور کے زمانے کو پانا تھا، فرمایا عیسیٰ آپ نے بھی ایمان لانا ہے۔ اس سے اگلا حکم یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے امتیوں کو بھی حکم دے دیجئے جو نبی آخر الزمان کے زمانے کو پائے ان کے اوپر ایمان ضرور لے کر آئے، ضرور لے کر آئے۔ آگے فرمایا حضرت آدم کا خطاب، اور اس کے ساتھ لنک کر کر اب اس خطاب کو سماعت کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدم، فرمایا عیسیٰ اگر حضرت محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں حضرت آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی سیم یہی خطاب ہے، یہاں پر بھی یہ پیغام دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ غور کیجئے ذرا میری بات پہ، حدیث پہ غور کیجئے، یعنی خطاب حضرت عیسیٰ سے ہے، غور کر رہے ہیں بات پہ؟ جو میں نے کہا تھا کہ جو خطاب حضرت آدم سے ہوا وہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام سے صرف نہیں تھا، اور یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اے عیسیٰ اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے نہ پیدا کرتا، ایسا نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا فلولا محمد ما خلقت آدم، فرمایا عیسیٰ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نہ بناتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آگے تو اس میں سارے نبی آگے، اس میں سارے نبی آگے، اس میں حضرت عیسیٰ بھی آگے، اس میں سارے انسان بھی آگے، اس میں سارے رسول بھی آگے، اس میں سارے اولیاء بھی آگے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آگے، سب اس میں آگے۔ اور شاکر مصطفیٰ آگے فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، آگے یعنی اس خطاب میں یہاں پر یہ اضافہ فرمایا اے عیسیٰ ساتھ یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ فرماتا،
میں جہنم کو پیدا نہ فرماتا۔ اشاقان مصطفیٰ مختلف احادیث قدسیاں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو آسمانوں کو نہ پیدا فرماتا، اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمینوں کو نہ پیدا فرماتا، کہیں فرمایا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں چاند کو نہ پیدا کرتا، سورج کو نہ پیدا کرتا۔ ساری احادیث قدسیہ کا خلاصہ یہ ہے۔ اب ذرا اپنے ایمان میں حرارت لے آئے گا، بیداری لے آئے گا کہ اگر نبیوں کو وجود ملا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، بیداری کے ساتھ کہیے بھی سبحان اللہ، اگر نبیوں کو وجود ملا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اگر رسولوں کو وجود ملا ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ملا ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگتی ہے ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے آگ گلزار ہوتی ہے ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چھری بے اثر ہو جاتی ہے ہمارے آقا کے وسیلے سے۔ اشاقان مصطفیٰ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سورج کو حرارت ملی ہمارے آقا کے وسیلے سے، سارے بولیے اگر سورج کو حرارت ملی تو ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر چاند کو نور ملا ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر پھولوں کو خوشبو ملی ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر زمین کو وجود ملا ہمارے آقا کے وسیلے سے، اگر آسمان کو وجود ملا ہمارے آقا سے وسیلے سے، لا رب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کون مین میں نعمت رسول اللہ کی، اور سارے کہہ لیجئے زمین و زمان، آخر تک باہر والے بھی بولیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اپنا ذرا پنجابی کا جو ذوق شوق ہے اس کو بھی دوبارہ کر لیجئے۔ ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے جنا ہندا حضور دا نور ظاہر، جنا ہندا حضور دا نور ظاہر، نہ جان ہندی نہ جہان ہندا، جنا ہندا حضور دا نور ظاہر، نہ جان ہندی نہ جہان ہندا، لمکان لون عرش کرسی، لمکان لون عرش کرسی، نہ زمین ہندی نہ مکان ہندا، نہ کوئی علم نہ عمل نہ کوئی عالم، نہ زبان ہندی نہ قرآن ہندا، کہنے ہندا دیوان رب ظاہر، جنا پیدا تو جاگے دا سلطان ہندا۔ اور اعظم چشتی نے کہا تھا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، یہ اور رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ کوئی چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا